جنگ بدر اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے جس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی اور کفار کی 3 گنا زائد تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور فتح حاصل ہوئی۔ آئیے جانتے ہیں جنگ سے پہلے کا حال کیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینے تشریف لائے تو مکہ کے کفار کو بہت ناگوار گزرا اور اس بات کی کوشش کرنے لگے کہ کیسے مسلمانوں سے انتقام لیا جائے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ قریش کے ایک شخص عمرو بن حضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا اور اسی کا بہانہ بنا کر کفار مکہ جنگ کرنے کے لیے آمادہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ مکے والوں کا ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے اور مدینے کے قریب سے گزرے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں پر ایک قسم کا رعب قائم کرنے کے لیے مہاجرین اور انصار کی ایک جماعت کو روانہ فرمایا کہ مکے والوں کے قافلے کو روکے۔ یہ جماعت جنگ کے ارادے سے نہیں بھیجی گئی تھی، اس لیے کوئی جنگی سامان نہیں رکھی گئی تھی۔ کسی طرح اس جماعت کی روانگی کا معلوم اس قافلے کو ہو گئی۔ اس قافلے کے امیر ابو سفیان جو فتح مکے کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے، خبر پاتے ہی ابو سفیان نے اپنے قافلوں کو دوسرے راستے سے مکے کی طرف بڑھے اور ساتھ ہی ایک شخص کو مکے کی طرف تیز رفتار سے بھیجا تاکہ کوئی مدد مل سکے۔ مکے میں جب یہ خبر ملی تو ابو جہل فوراً 1000 کی فوج تیار کی اور روانہ ہوا۔ ادھر ابو سفیان دوسرے راستے سے اپنے قافلے کے ساتھ مکہ پہنچ گئے اور ابو جہل کو خبر بھیجی کہ واپس آ جائیں، لیکن اپنے لشکر کے گھمنڈ اور مسلمانوں کے انتقام کی وجہ سے واپس نہ ہوا اور مدینے کی طرف بڑھتا رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی کہ کفار مکہ اپنے لشکر کے ساتھ مدینے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور آپ نے انصار اور مہاجرین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ کیا اور راہ معلوم کی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی بہادری اور شجاعت سے جواب دیا اور کہا کہ ہم ان بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں جا کر لڑو اور ہم تو یہیں بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے۔ گویا کہ تمام صحابہ، انصار اور مہاجرین جنگ کے کفارے سے مقابلے کے لیے تیار تھے۔ جنگ میں مسلمانوں کی تعداد بعض روایتوں میں 313 اور بعض میں 310 آیا ہے۔ 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور جنگی سامان کی تعداد بہت کم تھی۔ جماعت میں کمزور اور ضعیف بھی تھے اور ادھر کفار مکہ کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ 300 گھوڑے، 700 اونٹ اور لڑائیوں میں پیشے آنے والے سارے چیزوں سے لیس تھے۔ 17 رمضان سن 2 ہجری کا دن جب بدر کے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بھلے ہی کم تھی لیکن جوش و خروش میں کفار سے کہیں زیادہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رو کر دعا فرمائی، الہی اگر تو نے اس چھوٹی سی جماعت کو ہلاک کر دیا تو زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی اور جھوپڑی سے مسکراتے ہوئے باہر آئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب ہو کر فرمایا، کفار کی فوج کو شکست ہوگی اور پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور آپ نے یہ حکم دیا کہ جنگ میں ابتدا نہ کرنا۔ جنگ کی شروعات اس طرح ہوئی کہ عتبہ و شعبہ اور ولید بن عتبہ نکل کر میدان میں آگے آئے اور للکار کر مسلمانوں کی طرف سے 3 شخص طلب کیے۔ ان تینوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انصار کے 3 صحابی روانہ ہوئے، مگر عتبہ نے یہ کہہ کر لڑنے سے منع کر دیا کہ تم مدینے والے ہو، ہم تو صرف قریش جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان لوگوں سے ہی لڑیں گے۔ عتبہ کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عتبہ کے مقابلے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شعبہ کے مقابلے عبیدہ بن حرش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ولید کے مقابلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائیں۔ چنانچہ یہ حکم سنتے ہی تینوں حضرات میدان میں نکلے۔ مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ اور ولید دونوں باپ بیٹے کو ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ شعبہ کے مقابلے میں عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر شعبہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد کفار کے باقی جماعت بھی حملہ ور ہو گئی۔ جواب میں مسلمانوں کا بھی یہ جماعت ان پر ٹوٹ پڑی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام ایک شخص کی شکل میں بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں،
कुछ ही देर में कुफार के 70 से ज़्यादा लोग कत्ल हुए और ये सब देखकर कुफार एक जमात वापस भाग खड़ी हुई। एक सहाबी अमीर बिन अल हम्माम अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास खजूर खाते हुए आए और पूछा कि अगर मैं कुफार से लड़ता हुआ मारा जाऊं तो फौरन जन्नत में चला जाऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। वह उसी वक्त अपने हाथों से बाकिया खजूर फेंक कर तलवार खींचकर दुश्मनों पर जा पड़े और लड़कर शहीद हुए। एक नौ उम्र अंसारी मुआज बिन उमरू रजी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला अचानक अबू जहल से हो गया। मुआज बिन उमरू रजी अल्लाह ताला अन्हु मौका पाकर उसके पैर पर तलवार से ऐसा वार किया कि उसका एक पांव कटकर अलग गिरा। ये देख अबू जहल का बेटा अपने बाप को बचाने के लिए आगे आया और मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु को जख्मी कर दिया। इसके बाद अंसार के ही एक दूसरे नौ उम्र सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल के करीब जाकर अपने तलवार से एक ऐसी ज़रब लगाई कि वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। बाद में जब मुसलमानों को फतह हासिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि अबू जहल की लाश को तलाश करो। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू जहल को तलाश करते हुए देखा कि वो कहीं पड़ा है तो उसके सीने पर चढ़ गए और उसके सिर काट कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। जंगे बदर में कुल 14 सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए, जिनमें 6 मुहाजिरीन और 8 अंसार थे। शहीदों को वही दफन किया गया। दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल अल मजीद को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और कमेंट्स करके ये बताएं कि आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी।